انہوں نے اپنی اپنی رائے، بہترین رائے انہوں نے پیش فرمائی سبوں نے کہ اس کو پورے کرناٹک میں اس کو چلایا جائے۔ ان سب کو ہم بلا کر ان سے گزارش کریں گے جو نکاح ہوتے ہیں تمام نکاحوں کو شریعت کے مطابق وہ انجام دیں، اس کی کوشش کریں، اور نہ شادی محلوں میں جو مرد و عورتوں کا جو اختلاف ہوتا ہے سب کو ہدایت دیں گے ہم۔ میں زیادہ سے زیادہ آج کل فیس بک ہے، ٹویٹر ہے اور یوٹیوب چینلز ہیں، انداز ہوتا ہے کہ ایک مہم چلا کے لوگوں کو ذرا جھنجھوڑیں، وہ اس وقت کام کا آغاز کیا ہے۔ کیا مہم ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ اس مہم کا مقصد اصلاح معاشرہ ہے۔ معاشرے میں جو خرابیاں پھیلی ہیں، خصوصاً نکاح کے اندر جو رسوم و رواج اور بیہودہ اور فضول خرچ جو ہوتا ہے، اور ایسے رسوم و رواج جس کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں، ایسے جو رسوم و رواج شروع ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ رائج ہیں، ان کا سد باب کرنا مقصد ہے۔ اسی کے لیے آج یہاں یہ نشست منعقد کی گئی تھی، اور اس میں الحمدللہ کئی حضرات تقریباً 80-100 کے قریب آئے تھے۔ انہوں نے اپنی اپنی رائے، بہترین رائے انہوں نے پیش فرمائی سبوں نے۔ انشاءاللہ ہم ان تمام رائے کو سامنے رکھ کر شہر بنگلور میں خصوصاً اور پورے کرناٹک کے تمام اضلاع میں ہم اس کو شروع کریں گے، اور اصلاح کی ہم سب مل کر فکر کریں گے۔ اس کے لیے یہ مجلس قائم کی گئی، اور مسلم پرسنل لاء کی طرف سے یہ ہم کو بتایا گیا اور تاکید کی گئی کہ اس کو پورے کرناٹک میں اس کو چلایا جائے۔ چنانچہ مسلم پرسنل لاء کی طرف سے کچھ آسان اور مسنون نکاح مہم کے سلسلے میں کچھ قراردادیں بھی پاس ہوئی ہیں، مسلم پرسنل لاء کی طرف سے ہمیں پہنچی ہیں۔ انشاءاللہ اس کو بھی سامنے رکھ کر ہم کام کریں گے، محنت کریں گے، ہم سب مل کر، صرف علماء اور جتنے عمائدین شہر ہیں اور جتنے ائمہ حضرات ہیں اور مساجد کے ذمہ دار ہیں، ان سب کو ہم بلا کر ان سے گزارش کریں گے کہ اپنے اپنے محلے میں، اپنے مساجد کے اطراف و اکناف میں جو نکاح ہوتے ہیں، ان تمام نکاحوں کو شریعت کے مطابق وہ انجام دیں، اس کی کوشش کریں کہ اس نکاح میں کسی بھی قسم کی شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہونے پائے، نہ دعوتوں میں، نہ نکاح کی مجلسوں میں، اور نہ شادی محلوں میں جو مرد و عورتوں کا جو اختلاط ہوتا ہے وہ ہرگز نہ ہونے پائے۔ ہم اس سلسلے میں ہم تمام علماء مل کر ہدایات جاری کریں گے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ تمام اہلیان شہر بنگلور اور تمام ریاست کرناٹک کے اضلاع والوں سے کہ اس پر آپ حضرات ضرور عمل کریں گے اور اس کی فکر فرمائیں گے، تاکہ پورا معاشرہ سدھر جائے، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہونے پائے۔ اللہ کی مدد و نصرت اسی وقت آتی ہے جب کہ ہمارا ہر کام اس کے حکم کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر ہم انجام دیں۔ ہمارا ہر کام، چاہے وہ نجی ہو، چاہے وہ دوسروں کے ساتھ متعلق ہو، خلوت کا ہو یا جلوت کا ہو، ہر کام ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم کام کریں گے۔ ہمارا کھانا پینا بھی سنت کے مطابق، ہمارا نکاح اور ہماری منگنی، نکاح سے پہلے جو کچھ بھی ہوتی ہے وہ سب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اس کی طرف ہر ایک مسلمان کو متوجہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو متوجہ کریں، ان کو توجہ دلائیں اور سنت کی طرف مائل ہوں۔ اللہ رب العزت پوری امت محمدیہ کی مدد فرمائے۔ اور
ہم امارت شریعہ کی طرف سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا کی جانب سے جو اعلان ہوا ہے ہم اس مہم کو چلائیں. انشاءاللہ 27 مارچ سے ہم مہم چلائیں گے. اس میں برابر اس کی محنت کریں گے اور لوگوں تک اس کی تفصیلات پہنچاتے رہیں گے اور نگرانی بھی کرتے رہیں گے کہ نکاح کیسے ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، اور ان کو سمجھایا جائے گا. یہ ایک ہفتے کی مہم چلائی جائے گی. کیا یہ ریاستی سطح پر ہوگی؟ ریاستی سطح پر ہوگی کب سے اور یہ مہم 27 مارچ سے انشاءاللہ اور چلائی جائے گی پورے کرناٹک کے اضلاع میں، اور خصوصاً شہر بنگلور میں محنت کریں گے انشاءاللہ. سر محترم، یہ جو مہم جو چل رہی ہے اس کے تحت علماء کرام اور عامہ دین کو تو یہ ہدایات آپ کے جائیں گے ہی. کیا ایسا ممکن ہے کہ جو شادی محل ہیں، شادی خانے ہیں، کیا ان کو بھی اس طرح کی ہدایات دی جائیں گی؟ سب کو ہدایت دیں گے ہم. شادی محل میں لوگ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زیادہ اس میں اسراف نہ ہونے پائے، اختلاط نہ ہونے پائے، یہ ہم یہ کہتے ہیں. نہیں، چونکہ شادی بیاہ کے معاملے میں جو ہے جیسا ڈی جے وہاں پر بجنا اور رات کو جو ہے آدھی رات سے تقریباً صبح تک جو ہے وہ ناچ گانا وغیرہ چلتا رہتا ہے. اس سے تو ہم سختی سے منع کریں گے. وہ حرام ہے، ناجائز ہے. اس کو منع کرنا تمام پر لازم ہے، تمام علماء پر لازم ہے. تو امارت شریعہ کی طرف سے تو ضرور سختی سے منع کیا جائے. مہم کے سلسلے میں سارے پوائنٹس تیار کیے گئے ہیں. 25 پوائنٹ سارے پوائنٹس ہیں. ان سارے پوائنٹس کو مساجد کے خطبہ کے ذریعے عوام کو پہنچانے کا انتظام ہوا ہے. بہت ساری آراء بھی ہمارے سامنے آئی ہیں کہ ہماری ریاست کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جو تمام مکاتب فکر پر مشتمل ہو. تو انشاءاللہ اس پر بھی حضرت امیر شریعت کی سرپرستی میں کمیٹی تشکیل دیے جانے کو انجام دیا جائے گا. اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو ہدایات جاری ہوئی ہیں خاص طور پر ان تمام ہدایات کو گھر گھر پہنچانے کی پوری کوشش کی جائے گی. چونکہ اس سے متعلق نوجوان ہیں، چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، تو ان کو بھی اس کام میں زیادہ سے زیادہ آج کل فیس بک ہے، ٹویٹر ہے اور یوٹیوب چینلز ہیں، اور چھوٹے چھوٹے پوسٹ بنا کر بھی لوگوں تک پہنچنے اور ان کے دماغوں پر اثر کرنے کی کوشش کی جائے گی. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک ہفتے کے اندر مختلف پروگرام بھی جو گائیڈ لائنز حکومت کی طرف سے اس وقت ہیں اس کا خیال کرتے ہوئے آنے والے دنوں میں کرونا وائرس کی وجہ سے بھی اب بہت سارے اشارات مل رہے ہیں، تو اس کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ حضرات علماء کی نگرانی میں جو کیا جانا ممکن ہو وہ انشاءاللہ کریں گے. ابھی حال ہی میں حضرت امیر شریعت ریاست کرناٹک کی زیر صدارت پورے ملک کے پیمانے پر، ملکی پیمانے پر 50,000 سے زیادہ لوگ آن لائن میں حضرت کے خطاب سے مستفیض ہوئے اور استفادہ کیا. تو آئندہ ہماری ریاست کے لوگوں کو بھی آن لائن جوڑ کر ہمارے علماء کی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. جو ہے مسلم معاشرے میں بہت سارے ایسے مسائل ہیں، کیا ایسا ہوگا کہ جب کوئی حادثہ ہو یا سانحہ ہو تب جو ہے علماء کرام کی جانب سے کوئی پہل ہوگی؟ یہ کیا کوئی ایسا نظام آپ کے پاس میکانزم نہیں بن سکتا کہ ایک ایک کر کے جو ہے آپ پکڑیں اور اس کو ایڈریس کریں؟ کام تو مستقل ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. بس بعض دفعے کوئی مسئلہ بہت زیادہ مشہور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی مسئلہ ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ کام کیا جا رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ کے اکابرین کی تمام مسائل پر مکمل طور پہ نظر ہے اور سارے مسائل کو سامنے رکھ کر یہ بہت پہلے سے کام کرتے آ رہے ہیں. یہ وقتیہ طور پر عائشہ کا ایک مسئلہ سامنے آیا اور بہت سارے مسئلے سامنے آئے. اس سے ہٹ کر بہت ساری برائیاں جو ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ برابر کوشش کر رہا ہے. اور حضرت امیر شریعت کی سرپرستی میں ریاست کرناٹک کے علماء، مختلف تنظیمیں، جماعتیں کام کر رہے ہیں اپنے طور پہ. جماعت اسلامی بھی کام کر رہی ہے، جمعیت العلماء بھی کام کر رہا ہے اور دوسری جماعتیں بھی، اور تبلیغی جماعت بھی ماشاءاللہ اس سلسلے میں بہت سرگرم ہے، کام کر رہے ہیں. لیکن ایک انداز ہوتا ہے کہ ایک مہم چلا کے لوگوں کو ذرا جھجوڑیں، وہ اس وقت کام کا آغاز کیا گیا. آئندہ بھی انشاءاللہ بہت سارے کام مسلسل ہوتے رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے. اس مہم میں نوجوانوں کو انوالو کرنے کے لیے کوئی خاص آپ نے کوئی جی مسلم پرسنل لا بورڈ کے طرف سے ایک اسپیشل ڈیسک تیار کیا گیا ہے
تو اس ڈیسک کے ذریعے سے تمام لوگوں کو جوڑنے کا کام ہو رہا ہے. اب انشاءاللہ ہر گھر تک پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا. اس کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسان اور مسنون نکاح کے عنوان سے یہ جو مہم اس وقت اس کا اعلان ہوا ہے، یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے ملک گیر پیمانے پر یہ کام لیا جا رہا ہے، اور خصوصاً یہاں ہماری ریاست کرناٹک میں تعمیر شریعت کی سرپرستی میں تمام جماعتیں، مسالک، مدارس، مساجد اور جتنے بھی ہمارے موقر ادارے ہیں، دانشور ہیں، سب کا اس سلسلے میں ساتھ ہے، اور ہم سب مل کر یہ ایک مہم اس وقت چلانا طے کیے ہیں. نکاحوں کے معاملے میں جو رسوم اور اسراف اور تبذیر کا جو معاملہ ہے، وہ ایک بہت ہمارے لیے ایک سخت معیوب بات ہے، اور اس سے خصوصاً غریب طبقے کو اپنے بچیوں کی شادی کے سلسلے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں. چنانچہ اس کو سنت کے مطابق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، قرآن میں جو ارشادات ہیں، اس کی روشنی میں آسان سے آسان تر بنانے اور مثالی نکاح کرنے کی ترغیب دلانے کی ہم کوشش کریں گے. اس معاملے میں مساجد کے ذریعے بھی نوجوانوں کو بھی ایجوکیٹ کرتے ہوئے، خواتین کو بھی اس معاملے میں ساتھ لیتے ہوئے انشاءاللہ ایک بھرپور مہم چلانا طے کیا گیا ہے. نوجوانوں سے کوئی اپیل اس جہیز کے متعلق خاص کر؟ نوجوانوں سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عزت نفس کا اور غیرت کا مظاہرہ کریں، اور اس معاملے میں شریعت کی جو تعلیمات ہیں اس کو ملحوظ رکھیں. لڑکوں کو آگے بڑھ کر اس معاملے میں مثال قائم کرنا چاہیے، اور یہ جو غیر اخلاقی رسوم اور جہیز وغیرہ کی لعنتیں ہیں، اس معاملے میں ان کو جرأت کے ساتھ اسلامی تعلیمات کا نمونہ پیش کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس سے ہمارے معاشرے میں اصلاح بھی ہوگی، اور نوجوانوں کی پہل سے انشاءاللہ اچھی مثالیں قائم ہوں گی.